اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 24 ربیع الثانی۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی ناکام سازش۔ قریش کو جب معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہجرت کرنے والے ہیں تو ان کو بڑی فکر ہوئی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مدینہ چلے گئے تو اسلام جڑ پکڑ جائے گا اور پھر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ہم سے بدلہ لیں گے اور ہمیں ہلاک کر دیں گے۔ اس بنا پر انہوں نے قصا بن کلب کے گھر جو دارالندوہ کے نام سے مشہور تھا سازش کے لیے جمع ہوئے۔ اس میں ہر قبیلے کے سردار موجود تھے۔ سبھیوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک شخص جمع ہو اور سب مل کر تلواروں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتمہ کر دیں، نعوذ باللہ۔ اس فیصلے کے بعد انہوں نے رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کو گھیر لیا اور اس انتظار میں رہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کو نماز کے لیے نکلیں گے تو تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی سازش سے باخبر کر دیا۔ اسی لیے آپ رات کو اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا کر سورہ یاسین پڑھتے ہوئے اور ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے ان کے سامنے سے گزر گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ ان لوگوں کو کچھ بھی خبر نہ ہوئی۔ صبح کو جب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا تو بہت شرمندہ ہوئے۔ عنوان نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، بکری کا دودھ دینا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مقام جہاد میں عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرا رہا تھا، اتنے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرتے ہوئے میرے پاس پہنچے اور کہنے لگے، ہاں تم ہم کو دودھ پلا سکتے ہو؟ میں نے کہا کہ یہ بکریاں میرے پاس ضمانت ہیں، میں ان کا دودھ کیسے پلا سکتا ہوں؟ تو فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اتنا تو کرو کہ جس بکری نے ابھی تک بچہ نہیں جنا اس کو لے آؤ۔ تو میں نے ایسی بکری حاضر کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے تھنوں میں جیسے ہی ہاتھ پھیرا ان میں دودھ بھرایا، پھر اس کو ایک پیالے میں دھویا، اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیا، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور پھر مجھ کو پلایا اور پھر اس کو کہا سکڑ جا، تو تھن اپنی حالت میں پہلی کی طرح لوٹ گئے۔ طبرانی کی روایت ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں سجدہ سہو کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز میں بھول چک ہو جائے تو سجدہ سہو کر لے۔ مسلم کی روایت ہے، مفہوم یہ ہے کہ اگر نماز میں کوئی واجب بھول سے چھوٹ جائے یا واجبات اور فرائض میں سے کسی کو ادا کرنے میں دیر ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں بارش کے لیے یہ دعا مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارش کے لیے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، اللہم غثا، اللہم غثا، اللہم غثنا۔ ترجمہ، اے اللہ ہمیں بارش عطا فرما، اے اللہ ہمیں بارش عطا فرما، اے اللہ ہمیں بارش عطا فرما۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، گھر سے وضو کر کے مسجد جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی گھر میں وضو کر کے مسجد آئے تو گھر لوٹنے تک اسے نماز کا ثواب ملتا رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ عنوان نمبر 6 گناہ کے بارے میں، کافر ناکام ہوں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جو لوگ کافر ہو گئے اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا اور ہدایت ظاہر ہونے کے بعد اللہ کے رسول کی مخالفت کی تو یہ لوگ اللہ کے دین کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو برباد کر دے گا۔ سورہ محمد آیت نمبر 32۔
عنوان نمبر 7، دنیا کے بارے میں لوگوں کی کنجوسی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سن لو، تم ایسے ہو کہ جب تم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو تم میں سے بعض لوگ بخل کرتے ہیں، اور جو شخص کنجوسی کرتا ہے تو حقیقت میں ایسے ہی لوگ کنجوسی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور تم سب اس کے محتاج ہو۔ سورہ محمد آیت نمبر 38۔ عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں حوض کوثر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اور وہ موتی اور یاقوت پر بہتی ہے، اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، ورم، سوجن کا علاج۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے اور سر میں ورم ہو گیا تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر دی، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے یہاں تشریف لے گئے اور درد کی جگہ پر کپڑے کے اوپر سے ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ یہ دعا فرمائی، اللہم اذہب عنہا صوتہا و فحشہ بدعوت نبیک طیب المبارک المکین عندک، بسم اللہ۔ پھر فرمایا یہ کہہ لیا کرو، چنانچہ انہوں نے 3 دن تک یہی عمل کیا تو ان کا ورم جاتا رہا۔ عنوان نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے کسی بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو، اگر ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت سے نجات دے دے، تم کو اس مصیبت میں مبتلا کر دے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔